الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی اور فی الحقیقت میں مالک، خالق اور مدبر ہے. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے خاص رحمت میں داخل کرے، اور اللہ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، علم کے تعلق سے یہ حقیقت آپ لوگوں کو جان لینی چاہیے کہ علم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا، آپ کو علم دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ علم سیکھنے کے لیے اہم شرط ہے، ایک بیسک کنڈیشن ہے. اگر یہ کنڈیشن پورا نہ ہو تو آپ کو علم نصیب نہیں ہوگا. علم میں پختگی اور علم میں رسوخ قدم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنا یہی اصل علم ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، صرف علماء ہیں. علماء سے مراد دین کا علم رکھنے والے، اہل علم، عالم. تو میرے دوستو، علم سیکھنے کے لیے جیسے میں بتایا اہم شرط ہے اللہ کا ڈر. جو آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اگرچہ کہ زبان میں علمی باتیں ہیں، زبان میں بڑی بڑی تقاریر، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی شروحات کا ذکر ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، تو یہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے عالم نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں عالم وہ ہے جو اچھا بولے، اچھا علم رکھے، لیکن اسلام کے نظر میں عالم وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور بیک وقت اس کے پاس عمل ہو، اور عمل میں چھوٹی کا عمل اللہ کا ڈر. اللہ سے ڈرنا، خشیت خدا، خوف خدا، تقوی، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ علماء کے نام سے کئی نکل گئے ہیں، زبان میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے. یہ آدمی اللہ کے نظر میں عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. اگرچہ کہ اس نے کتابیں لکھ دی ہے، اگرچہ کہ اس نے تفاسیر سنا دیے ہیں، لیکن یہ آدمی حقیقت میں عالم نہیں. اسلام کے نظر میں عالم وہ ہے جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتا ہو، جس کے پاس عمل بھی ہو اور علم بھی ہو، وہی صحیح معنی میں عالم ہے. اسی لیے صحابہ میں علم رکھنے والے کیا ہے؟ وہی حقیقت میں علماء ہیں. اور یہی صحابہ کا ذکر اس آیت میں ہے جس میں کہا گیا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے تو صرف ڈرنے والے علماء ہیں. تو کون ہے اس سے مراد؟ صحابہ ہے. نمبر 1 صحابہ داخل ہوتے ہیں. صحابہ علماء تھے نہیں تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں عالم کیا تھے، ان کو کیا معلوم ہے، وہ لوگ کیا نحو سب پڑھے ہیں،
وہ لوگ کیا علم بلاغہ جانتے ہیں، وہ لوگ کیا احادیث کے جو ہے اتنے بڑے چیز جانتے ہیں. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوگ مغز ہے ان کے پاس، ہمارے پاس مغز نہیں ہے. ایک آدمی ایپل کھا رہا ہے، ایپل کے پیٹ پہ اس کا مغز ہے جی، یا پھر موز سمجھیے، موز ہے، اس کا چھلکا ہے، اس کے اندر مغز ہے. اصل طاقت، اصل چیز کس میں ہے؟ مغز میں ہے. آپ بھی اسے کھا لے کافی ہے، موز کے پورے وٹامن، پورے پروٹینز جو بھی ہیں اسے مل جائے گا. سمجھے آپ؟ ایک آدمی چھلکے سے کھائے، وہ بھی موز کھا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، اپنے پیٹ میں وہ چیز بھی داخل کر رہا ہو جس کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ ان کے پاس مغز ہے، مغز جو ان کو جنت میں داخل کرائے گا، جہنم سے بچائے گا. وہی اصل علم ہے. آپ کے پاس ایسا علم ہو جو آپ کو جنت میں داخل کرا دے، آپ جہنم سے بچ جائے، یہی علم ہے نا، یہی اصل علم ہے. یہ ان کے پاس تھا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ موز ہے، چھلکے ہیں، تھن ہے، سب کچھ ہے، لیکن مغز کھانے والے، مغز جس میں پوری طاقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہیں. تو میرے دوستو، علم کے لیے آدمی بہت بڑی بڑی باتیں، بہت بڑا بڑا علمی مسئلہ، بڑی بڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس سب سے پہلے چیز اللہ کا ڈر ہے. اور صحابہ کے پاس جو علم تھا وہ اس کے پاس ہے، تو یہ آدمی نمبر 1 چوٹی کا عالم ہے. اسی لیے علماء میں چوٹی کے علماء کون ہے؟ صحابہ ہے. کیوں؟ ان کے پاس جو چیز ہونی ہے وہ ہے، یعنی تقوی، عمل ان کے پاس تھا. لیکن بات کیا آنے والے کیا کر دیے، ان لوگوں کے پاس علم ایک پروفیشنلزم بن گیا، ایک کیا بن گیا، منصب بن گیا، یا پھر ایک ایسی چیز بن گئی جسے مستقل حاصل کی جاتی تھی. اس کے اسپیشلسٹ بننے لگے، مستقل اس کے لیے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. یہ چیزیں پیدا ہو گئی جن کے پاس عملی میدان ختم ہو گیا، عمل میں کچھ بھی نہیں رہے. تو یہ صحابہ کی بنسبت، صحابہ کے مقابلے میں علم میں کم ہیں، علماء نہیں ہیں. تو اچھی طریقے سے جان لیجئے میرے دوستو، اسلامی نقطے میں یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس عالم کون ہے؟ جس کے پاس علم ہو اور اس کے بعد اللہ کا ڈر و عمل ہو اس کے پاس، یہی عالم ہے. ایک آدمی کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اور گناہ میں مستقل اتر گیا ہے، یہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا. ہاں دنیا میں کہیں گے لوگ عالم، لیکن اللہ کے نظر میں آدمی عالم نہیں ہے، عالم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. آج بہت بڑی مصیبت آ گئی امت مسلمہ میں. دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن دل، اخلاص، اللہ کا ڈر، تقوی اس سے خالی ہے. میرے دوستوں، ایسے علم سے آپ جاہل رہنا بہتر تھا. آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، اللہ اللہ کہتے، اللہ کے رسول پر عمل، ان کے احکامات پر عمل کرتے، آپ کے لیے کافی تھا. بجائے اس کے کہ آپ تفسیر میں، احادیث میں، بڑے بڑے فنون میں دخل اندازی کیے اور آخری میں آپ کے دل ایمان سے خالی ہے، اخلاص سے خالی ہے، تقوی سے خالی ہے. کیا خاک فائدہ ہوا آپ کے پاس؟ تو صرف یہ جو علوم اسلامیہ، احادیث، تفسیر کیسے ہو گئی؟ جیسے ایک میکینک کے پاس ٹولز ہے، بس ایک میکینک ہے، گاڑی صاف کرتا ہے، وہ صرف جسمانی محنت کر رہا، دل میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے. بالکل ویسے ہی مثال ہے ان لوگوں کے پاس. صرف یہ لوگ جو ہے احادیث اور قرآن کو جو ہے چند ٹولز ہیں جس کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، لیکن بات دل میں نہیں اتر رہی ہے، بات کے اندر روحانیت باقی نہیں ہے. میرے دوستو، روحانیت اگر باقی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ صرف ایک کیا ہے، جیسے جو پروفیشنل کام کرتے ہیں ویسا کام کر رہے ہیں. اصل میں اس کا تعلق اسلامی نقطہ نظر سے علم کا نہیں ہے. تو اچھی طریقے سے سمجھ لی میرے دوستو، اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس وہی عالم ہے جو کیا کرتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بچ جائے. تقوی کا مطلب آپ بیسیکلی اس کا روٹ نکالیں گے تو وقایا کہتے ہیں ڈیفنس کرنے والی چیز کو. عربی میں وقایا کہتے ہیں ڈیفنس کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا کسی چیز کے استعمال کرتے ہوئے. تو تقوی اسی سے نکلا ہے.
تو آدمی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ڈیفنس کریں، حرام نہ کریں۔ نیکی تو کر لے سکتا ہے آدمی، نماز آسان ہے پڑھ لے سکتا ہے، حج پیسے ہیں تو کر لے سکتا ہے، لیکن حرام سے بچنا، حرام چیزوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، یہی اصل مغز ہے ایمان کا۔ صبر کرنا، اپنے دلی خواہشات کو، اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں کے اندر رکھنا۔ برائی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا اور دوبارہ برائی نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ چیز اصل تقویٰ ہے میرے دوستو۔ یہ ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس علم ہے، یہ نہیں ہے تو آپ کا علم چھتا ہے، چھتا، اسے کوئی جو ہے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق جو ہے تمہید سے تھا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کے مجلس میں یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے بالکل بیزار ہو گئے، مایوس کے حد تک بڑھ گئے، اور جب آپ کی چچا اور آپ کی بیوی، چہیتی بیوی جو ہے بیت اجل کو لبیک کہا، یعنی وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایوسی حد سے زیادہ، یعنی غمگینگی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ اب یہ دعوت کو صرف مکے کے ان گھاٹیوں میں، ان وادیوں میں محصور رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے، مکے سے باہر بات بڑھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیتے ہیں اور طائف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ طائف میں جاتے ہیں، آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے ہیں، جس میں عبد یالیل اور اس کے بعد مسعود اور حبیب جیسے 3 بڑے بڑے سرداروں سے ملتے ہیں جو بنو ثقیف کے تھے، اور 3 مختلف قسم کے جوابات دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی مصیبتیں آئیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا مذاق اڑایا گیا، آپ پر کیسے سنگباری کی گئی، آپ کو کیا کیا نقصان ہوا، یہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عداس جو بغیچے کا ایک باغبان تھا، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو گزشتہ کی مجلس میں بات یہاں رکی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں جسے دعا المستضعفین کے نام سے مشہور ہے، نہایت بہترین دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے سمجھیے کہ غم گساروں کے لیے، حزینوں کے لیے، غمگین لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ تیرے پاس میں شکوہ کرتا ہوں۔ شکوہ کہتے ہیں شکایت کو، شکایت کرتا ہوں۔ کیا مطلب شکایت کا؟ ایک بڑا آدمی ہے، اس کے پاس آپ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں، یا پھر دوسروں کی تکلیف، دوسروں کا ظلم آپ پر جو ہو رہا ہے وہ آپ اس کے پاس بیان کرتے ہیں اس امید سے کہ وہ آپ کو کچھ مدد کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں میرے کمزور طاقت کا، یعنی کمزور ہوں میں۔ دیکھیے کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی محنت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، یعنی جو دعوت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، وہ قوت ابھی حاصل نہیں ہے۔ اے اللہ میری کمزوری کا میں تیرے پاس شکوہ کرتا ہوں، اے اللہ میری حالت اتنی کسب و مرسی میں ہے، اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی کمزور ہے کہ اللہ میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان میں جتنا کمزور ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ ساتھ دعوت کا کام کی ہر جگہ مایوسی ہے۔ دیکھیے اسلام کا سب سے پہلا مبلغ جو آج ساری دنیا اسلام کی عظمت جانتی ہے اور اللہ کا سب سے بہترین بندہ، کیسے اس کی حالت ہو رہی ہے، کبھی مٹی غبار آلود پتھروں سے مارا جا رہا، کبھی اس کے چہرے پہ تھوکا جا رہا، کبھی اس کے گھر والوں کے جو ہے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ پہلا مبلغ، اس کی حالت تصور کیجئے کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتی حالت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حوانی علی الناس، اے اللہ
لوگوں کے درمیان میری جو حالت ہو گئی اس کے تعلق سے بھی میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے رحمتوں کا پہاڑ، اے رحمتوں کے رحمت کرنے والے، انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ تو ہی کمزوروں کا پالنہار ہے اور تو میرا رب ہے۔ وانت ربی الی من تکلنی، اے اللہ تو کس کے بھروسے پر مجھے چھوڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ قسم کا جو ہے مجادلہ، اے اللہ تو کس کے بھروسے میں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ اگر کوئی آقا اس کے غلام کو کچھ کھانے نہ دے تو غلام کہتا ہے تو میرا آقا ہے، تو اگر کھانا نہ مجھے نہ دے تو کون دے گا؟ تو بالکل وہی اس نے اللہ تو کس کے بھروسے میں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ بڑی ہی جو ہے مؤثر دعا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکت امری او الی عدو ملکتہ امری، کہتے ہیں کہ اے اللہ کیا تو مجھے اس آدمی کے سپرد کر رہا ہے جو مجھ پر ظلم کرے، یا پھر تو اس شخص کے سپرد کر رہا ہے جو میرا بہت بڑا دشمن ہے؟ یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ طائف آیا میں، طائف میں دعوت کا کام کیا، کوئی قبول نہیں کیا، اب دوبارہ مکہ جانا ہے مجھے، وہاں پر بھی دشمن، یہاں پر بھی دشمن، وہاں پر دشمن ہے تو یہاں پر ظالم ہے، اے اللہ تو کس کے حوالے کر رہا ہے مجھے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ مجھے ایک چیز کا یقین ہے کہ مجھ پر تیری غضب نہیں ہے، یعنی اتنی محنت ہوئی ہے میرے طرف سے، اس بہترین انداز سے میں کارنامہ انجام دیا ہوں کہ مجھ پر تیری غضب نہیں ہے، تو مجھ سے غصہ نہیں کر رہا ہے، لیکن تیرا خاموش رہنا، تیرا غصہ نہیں کرنا اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ مجھے کیا چاہیے؟ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ مجھے تیری عافیت چاہیے، تیرا غصہ مجھ پر نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ تیری عافیت۔ عافیت کا مطلب تیری مدد، ہر قسم کی اچھائی جو تو مجھے دے سکتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ صرف خاموش رہ جائے، غصہ نہ کرے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یا رب مجھے تیری عافیت کی ضرورت ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اعوذ بوجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں تیرے مبارک چہرے سے وسیلہ پکڑتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جو تمام تاریکیوں کو منور کر دیتا ہے، تمام اندھیریوں کو اجالا کر دیتا ہے، ویسے تیرے چہرے کے نور سے۔ ابھی آپ انشاءاللہ عقیدے میں پڑھیں گے وجہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سچویشن، یہ حالت، یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں، دعا میں کس کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی صفات کا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے مصیبتوں کا حل کس میں ہے؟ آپ دعا مانگے، اللہ کے صفات کے ذریعے سے مانگے، اسی میں آپ کی پریشانی کا حل ہے۔ آپ اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی صفات، کسی دوسرے کی جو ہے جاہ و جلال کے طفیل سے آپ مانگیں گے تو آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ آپ کا کام ہونا ہے تو آپ اللہ کے صفات کو پکڑیے، اللہ کے صفات کو یاد کیجئے، اسی کے ذریعے سے مانگیے، سمجھے آپ؟ تو آپ سب بالکل وہی کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے مبارک چہرے کے نور کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں تیری۔ وصلح علی امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں سے یعنی تیرے چہرے سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرا غضب مجھ پر آئے، یعنی کل ایسا ہو جائے کوئی غلطی کرو اور تیرا غضب مجھ پر آئے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تیرے غضب مجھ پر نازل مت کر، اور تیری ناراضگی، تیرا سخط، تیری ناپسندیدگی اسے مجھے آراستہ نہ کرنا۔ اے اللہ میں تجھے جو ہے کبھی بھی غصے میں ڈالنا نہیں چاہتا، جی تو مجھ سے جو ہے مایوس نہ ہو جائے۔ کیونکہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے ہیں؟ آپ اللہ کی عافیت مانگے ہیں، تو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میں تجھ سے عافیت مانگ رہا ہوں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بد زبانی نہ ہو جائے، بد زبانی نہ ہو جائے اور تیرا غضب مجھ پر آ جائے۔ اے اللہ وہ بھی نہیں چاہتا میں۔ اے اللہ تیری جو ہے ناراضگی، تیری ناپسندیدگی اور تیری جو ہے غضب، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے نہیں چاہیے۔
اے اللہ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ تیری ناراضگی، یہ تیری ناپسندیدگی، یہ تیرا غضب، میں اسے ہمیشہ عافیت مانگتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں۔ لا حول ولا قوت باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حول، کیا مطلب لا حول؟ لا حول کا مطلب ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلنا۔ آپ کی حالت ہے اچھے ہیں برے میں بدل سکتے ہیں، خوشی میں ہے غم میں پڑ سکتے ہیں، سکون میں ہے اضطراب میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کی حالت جو بدلتی ہے، یہ حالت بدلتی رہتی ہے، یہ دنیا بدلنے والی ہے، کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے، پوری چیزیں بدلنے والی ہیں، کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے کوئی چیز ایسی، پوری چیزیں بدلتی رہتی ہیں، دن وقت گزرتا ہے تو بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو بدلانا ہے کون بدلا رہا ہے؟ اللہ بدلا رہا ہے۔ تو یہ جو بدلنا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے۔ لا حول یعنی یہ جو بدلنا، ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلنا، اے اللہ یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لا حول ولا قوت، اور قوت طاقت، یہ حالت میں سے دوسرے حالت میں بدلانا، یہ قوت، یہ سب کچھ تیرے پاس ہے یار۔ آخری فیصلہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں تیرے ہاتھ میں یار۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری میں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو حالت گزر رہی ہے امید ہے کہ حالت بدل جائے گی، یہی حالت میں نہیں رہے گی۔ ہمیشہ غم نہیں ہے میرے دوست، اور ہمیشہ خوشی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نہایت خوشی میں پڑ گئے تو غم کا انتظار کیجیے، آپ نہایت غم میں پڑ گئے تو خوشی کا انتظار کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو زمین میں چل رہی ہے، چاہے وہ چوٹی کا نبی کیوں نہ ہو یا پھر ادنا سے ادنا کافر کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہمیشہ غم نہیں ہے، ہمیشہ خوشی نہیں ہے۔ ہمیشہ غم میں رہے گا تو مایوس ہو جائے گا، ہمیشہ خوشی میں رہے گا تو تکبر میں پڑ جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بندوں کے اندر یہ حالات کی تبدیلی، یہ مراحل اس لیے لاتا ہے کہ تاکہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ آپ کو مصیبت آئی تو مطلب ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، آپ کو خوشی آئی تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کریں۔ کوئی چیز ایسی قائم رہنے والی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں یہی دعا کہہ رہے ہیں اللہ یہ جو حالت میری ہو رہی ہے، طائف کے مراحل، مکے کے مراحل، مختلف چیزیں، یہ جو حالت ہے امید ہے کہ بدل جائے گی، رجا اور ہوپ ہے کہ بدل جائے گی، ایسے ہی حالات میں نہیں رہے گی۔ یہ نہایت بہترین دعا ہے میرے دوستوں، کوشش کیجئے کہ اسے دعا یاد کرے، اور مصیبت زدہ ہو جائیں تو اس دعا کو پڑھے، اس سے بہتر دعا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر رہے ہیں جب نہایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ بہرحال تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکلتے ہیں۔ طائف میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی۔ کون سی تسلی؟ آپ جب آ کر باغیچے میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا آپ کی خدمت کے لیے۔ اس میں تسلی کس بات کی تھی؟ کہ دیکھو آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے سارے آسمان والے ہیں۔ اگرچہ کہ زمین میں اب آپ کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، لیکن آسمان سے تو آپ کے لیے مدد ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ اور یہ نمونہ ہے آپ کے سامنے، یہ لیجیے آپ کے سامنے فرشتہ ہے پہاڑوں کا، حکم دیجیے پوروں کو ختم کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن یہ کائنات کے سب سے پہلے مبلغ کو ایسے آزمائش میں ڈالنا تھا، ایسے تکالیف میں ڈالنا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مثال قائم کر دے اور ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دے جو یہ کہیں کہ بھائی تو نبی بنا دیتا ہے تیری مرضی سے اور اس پر رحمت کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، کسی ذات کو اتنی بڑائی دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ آپ کا دل یا پھر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایسے آزمائش برداشت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو آزمائش دے دی جائے آپ ثبات قدمی کے ساتھ رہیں گے، صبر و استقامت کے ساتھ رہیں گے، اس کی کیا گارنٹی؟ ہو سکتا ہے آپ کافر بن کر چلے جائیں۔ تو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بھیج کر۔ ایک دوسری تسلی آتی ہے، اب تسلیاں دیکھیے ایک فرشتوں کے ذریعے سے، زمین والوں سے ابھی نہیں ہے، ابھی آئیں گے۔ اب دوسری تسلی زمین میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی طرف سے، وہ کون تھے؟ جنوں کی طرف سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات جنوں سے ہوتی ہے. ایک بہت بڑا گروہ جنوں کا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو ایک جگہ چھوڑے اور آگے بڑھے, بولے کہ زید ادھر سے ہٹنا مت, ادھر سے ہٹنا مت, ادھر ہی بٹھا دیے زید کو. آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کا جو غول تھا, جھنڈ تھا, وہ تمام لوگ نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان دعوت کا کام کیا. یہ جن اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے زمین میں رہتی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقت دیے ہیں, لیکن ان سے بڑائی ہم کو دی ہے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی نہیں دی, عزت نہیں دی جتنی انسان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, میں نے بنی آدم کو عزت دی. کیا عزت ہے؟ اللہ اکبر. عزت ہے نہیں ہے, ہر چیز میں آپ کی حکومت ہے. پانی ہے, خاموشی سے آپ کی خدمت کر رہی ہے. کبھی پانی آپ کو بولی جائے آج آپ کو نہیں پاک کروں گی, آپ دارے پاک ہو جاتے ہیں. پہاڑ ہے, آپ چڑھتے ہیں اس کے اوپر, اسے پھوڑتے ہیں, اس کا سینہ چاک کرتے ہیں, اندر جو چیزیں پورے نکال لیتے ہیں. کبھی پہاڑے بولی کہ بھائی نہیں کروں گے ایسا, خاموشی سے آپ کی خدمت. آپ کے پاس جانور ہیں جو آپ سے کئی درجے طاقتور ہیں. اونٹ ہے آپ کے پاس, اس کی ایک لات آپ کی پوری زندگی کو ختم کر سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے غم کسار رکھتا ہے. آپ حکم کریں تو آپ کو لے کر چلتا ہے, آپ کے سامانوں کو لگتا ہے, اس کے باوجود آپ اسے مارتے ہیں, توڑتے ہیں, لیکن اف تک نہیں کہتا. غیر معمولی جانور ہے یہ جو اونٹ ہے, غیر معمولی جانور ہے جی. وہ تو ہے بڑا, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے نظر میں آپ بڑے دکھتے ہیں اسے. وہ اس لیے آپ کی بات مانتا ہے کہ اس کی نظر میں آپ بڑے دکھتے ہیں, وہ آپ کو ایسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بنایا اس کے اندر جی, آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. آپ کی چیخ اسے ڈرا دیتی ہے, حالانکہ آپ کی چیخ چھوٹی ہے لیکن وہ ڈر جاتا ہے آپ کی چیخ سے جی. جو اسے پالتا ہے اسے بہت ڈرتا ہے, وہ اس کے سامنے گستاخیاں نہیں کرتا, جو بھی بول دے خاموشی سے سن لیتا ہے. آپ کے پاس ہاتھی ہے, ہاتھی سے کیا محنت نہیں ہوتی, ہاتھی سے بے شمار محنت لی جاتی ہے, بڑے بڑے چٹان کھنچوائے جاتے ہیں, لیکن اف تک نہیں کہتا, خاموشی سے آپ کی بات سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری چیزیں مسخر کر رکھا ہے, پورے چیزیں آپ کی خدمت کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. بلکہ انسان ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا ہے, کرتا ہے. کوئی کپڑے کی تجارت کیا تو آپ کپڑے پہنے, اگر وہ تجارت نہیں کرتا تو آپ کیا ہوتے جی. آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, آپ کے لیے دوائیں لکھتا ہے, ڈاکٹر نہ ہوتے تو آپ کی حالت کیا ہوتی جی. آپ خود کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں, آپ موبائل کا شاپ چلا رہے ہیں, دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں جی. ایک انسان جو ہے اصولاً ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے الناس من بدو وحاضر بعضهم لبعض الا مشعر خدم, کہتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے اصل میں خادم, خدمت کرنے والے, سرونٹ سے ایک دوسرے کے, حالانکہ وہ محسوس نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, کرتے نہیں کرتے, حالانکہ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں, اس لیے مل کر رہتے. کبھی کوئی ایک آدمی اکیلا جنگل میں نہیں رہ سکتا, مر جائے گا, اسے دوسروں کی ضرورت ہے, دوسروں کو اس کی ضرورت ہے. تو میرے دوست, اللہ تعالیٰ بنی آدم کو بہت عزت دیا, لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہا کہ میں نے جنوں کو عزت دی, نہیں کہا. حالانکہ طاقت ہے ان لوگوں کے پاس, بہت سارے ان کے پاس قوت ہیں, انسانوں کو ان چیزوں سے آراستہ نہیں کیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملاقات کرتے ہیں, جس کا ذکر سورہ احقاف میں آخری میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت میں نے آپ کی طرف جنوں کو بھیجا,
जिन्नों का एक ग्रोह आप पर ईमान लाया, वो आए कुरान सुने, जैसे कुरान सुने तो वो आपस में कहने लगे खामोश रहो, बात मत करो, गौर से सुनो, ये बात कुछ अजीब नजर आ रही है। जब कुरान आपने खत्म कर दिया तो ये लोग उठकर वापस चले गए। कहां गए? अपने कौम की तरफ गए। उनके अंदर भी कबाइल हैं, उनके अंदर भी कौम है, उनकी भी हुकूमतें हैं जी, उनके अंदर भी जो है पूरे मिनिस्टर्स हैं, उनके अंदर भी पूरी मिनिस्ट्री चल रही, अलग हुकूमत चल रही, यही जगह चल रही है, आपको नहीं मालूम। उसके बाद कहते हैं या कौमना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बअदि मूसा, कहते हैं कि कौम के लोग हमने कैसी किताब सुनी, ऐसे आयात सुने जो मूसा के बाद नाज़िल हुई। तो मालूम हुआ कि मूसा की शरीयत इनको तक मालूम थी, मूसा की शरीयत इनको तक मालूम थी, जिन्हों तक मालूम थी। कहते हैं कि मूसा के बाद एक ऐसी किताब नाज़िल हुई है जो क्या है, बिल्कुल मूसा की किताब की तरह है और हक की तरफ दावत देती है और बिल्कुल सीधे रास्ते को बुला रही है। या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ऐ कौम, मेरे कौम के लोग, ऐ हमारे कौम के लोग, अल्लाह ताला की इस दाई की दावत को कबूल करो, वो आमिनो भी, और उस पर ईमान लाओ, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा अल्लाह क्या करेगा, तुम्हारे गुनाहों से तुम्हारे दामन को पाक करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम लोगों को अज़ाब अलीम से बचाएगा। 3 आयतें पूरा मक़्स बयान कर दिया। और उसी तरीके से सूरह जिन एक मुस्तकिल सूरत है कुरान के अंदर, वो भी उसी वक्त नाज़िल हुई, जिसके शुरू में अल्लाह ताला कहता है वइज़, क्या है शुरू, क्या है, क्या है, वइज़ ऊहिया इलैका अन्नहु इस्तमअ नफ़रुन मिनल जिन्नि, जब जो है आपकी तरफ वही की गई कि जिन्नों के चंद ग्रोह के लोग अल्लाह ताला की इस कलाम को सुने और ताज्जुब में पड़ गए, और ताज्जुब में पड़ गए, बोले कि क्या ही हसीन कलाम है, क्या ही बेहतरीन कलाम है। उसके बाद पूरी तफसील बयान की गई सूरह जिन के अंदर कि जिन्हों के अंदर ये बात कैसे फैली, कैसे वो लोग ईमान लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जिन का बड़ा ग्रोह आया, तकरीबन की तादाद 12,000 से ज्यादा थी, तो पूरे के पूरे लोग इस्लाम कबूल करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ठंडक महसूस करते हैं, कहते हैं कि वाह अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम जिन तो इस्लाम कबूल की। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते हैं। मक्के में दाखिल होना इतनी आसान चीज नहीं है जी। उस जमाने में मक्के में दाखिल होना हर आदमी आरा गैरा दाखिल नहीं हो सकता, उसके लिए उसके पास वीजा होना चाहिए जी। जैसे आज है उस जमाने वीजा होना चाहिए। क्या वीजा है कि मक्के के अंदर का आदमी, कोई आदमी आपको पनाह दे, ये उसूल है मक्के के अंदर। कोई ऐसे आके दाखिल नहीं हो सकता, बिजनेस प्लेस है, कोई कबीला ऐसे ही दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि बाहर के कबाइल वाले अंदर के कबाइल वालों से इजाजत ना ले, हलीफ ना बना ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल होना चाहे तो महसूस किए कि हर तरफ परेशानियां हैं, तकलीफ है और दुश्मन फैले हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि कोई कुरैश का आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे, हलीफ बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास, जिसका नाम अखनस बिन शुरैक था, उसके पास अपने गुलाम को भेजकर कहते हैं कि क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देगा? अखनस कहता है कि मैं नहीं दूंगा। एक दूसरे आदमी के पास दौड़ाते हैं, वो आदमी कहता है कि मैं भी नहीं दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं, सोचकर मुतइम बिन अदी, एक जो है काफिर थे वो, लेकिन बड़े अच्छे आदमी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से इनका अच्छा ताल्लुक था। और ये कौन थे? मुतइम, जो सहीफा चाक करने में काम आए, यही मुतइम थे। तो इनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं। तो मुतइम कहते हैं कि हाँ मैं तैयार। अपने बेटों को लेकर आते हैं, ये लेकर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के में दाखिल होते हैं। और उसके बाद ऐलान करते हैं किसी कुरैश को कोई मजाल नहीं कि वो मोहम्मद पर हाथ उठाए, क्योंकि मोहम्मद मेरे हिल्फ में है, मेरे पनाह में है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो जाते हैं। मक्के में दाखिल होने के बाद अब आप सल्लल्लाहु थोड़ा बूस्ट हो गए, देखे कि आसमान से मदद आई है, दुआ किए हैं, उसके बाद जिन इस्लाम कबूल किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा राहत का एहसास करते हैं और उसके बाद अपनी दावत में और कमरबस्त हो जाते हैं, दावत का सिलसिला बाकी रखते हैं। इस जगह आपको ये जानना चाहिए कि जिन्हों के अलावा मक्के से बाहर कई लोग इस्लाम कबूल किए,
صرف جن نہیں ہیں جو مکے سے باہر اسلام قبول کیے، بلکہ چند ایسے نفوس قدسیہ بھی تھے جو مکے سے باہر اسلام قبول کیے۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو ذر الغفاری۔ ابو ذر الغفاری جو مکے سے باہر سے آئے تھے، آ کر اسلام قبول کیے۔ اور اس کے بعد غماد بن ازدی، ایک ایسے آدمی جو کیا تھے، جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے، ایک مرتبہ مکے میں آئے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اسلام سے پہلے۔ مکے میں آئے تو لوگوں نے سنے کہ محمد کیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ضماد نے سوچا کہ محمد تو میں جانتا ہوں، کیوں نہ میں جا کر اس پر کچھ جھاڑ پھونک کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو زہر کا اثر ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر ضماد آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ سڑک سے گزر رہے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں، روک کر کہتے ہیں کہ محمد یہ میں کیا سن رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ پر جو ہے کچھ اثر ہے، کیوں نہیں آپ مجھے ایک موقع دیتے، میں آپ پر پڑھ کر پھونکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کنارے آ جانا، موقع اچھا ہے۔ کنارے لیتے ہیں اور ضماد سے کہتے ہیں کہ کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ضماد کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رک جائیے، میں کچھ پڑھتا ہوں، سنیے۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ پوری جو ہم پڑھتے ہیں۔ ضماد کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوش و حواس ٹھکانے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوبارہ تیسری مرتبہ پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بہترین کلام ہے، میں جتنے کلام سنا ہوں اس میں سب سے چوٹی کا کلام ہے یہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کوئی پاگل، کوئی مسحور آدمی نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند باتیں آئی ہیں جو میں لوگوں کو پیش کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر کنکریاں مارتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، لوگ مجھے برا بلا کہتے ہیں، حقیقت میں ویسا نہیں ہوں میں۔ تو ضماد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے آئے تھے۔ اس کے بعد مکے کے باہر اسلام قبول کرنے والوں میں ایک دوسرے آدمی جن کا نام سوید، نام کیا ہے؟ سوید ابن ثابت۔ سوید ابن ثابت بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مکے میں داخل ہوئے، لوگوں سے سنا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں کہ میں سنا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بڑا ہی عجیب و غریب کلام ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا کلام تمہارے کلام سے زیادہ مضبوط ہے، میرا کلام تمہارے کلام سے زیادہ حکیم ہے، میرے کلام کے اندر بہت پاکیزگی ہے۔ اے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سناؤ آپ کا کلام کیا ہے۔ تو سوید جو ہے لقمان، حکیم لقمان کی چند باتیں سناتے ہیں بڑے اچھے انداز، بلیغ انداز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، سن کر کہتے ہیں کہ کلام بہت اچھا ہے، لیکن میرا کلام آپ کے کلام سے اور اچھا ہے، کیونکہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ چند قرآن کی آیتیں پڑھنا تھا، سوید کہتے ہیں کہ یہ واقعی نہایت عمدہ کلام ہے، یہ کلام آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کلام میں اس کا خالق نہیں ہوں، میں نے اسے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ کہنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ ایک ہے، میری دعوت یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس کی نشانی، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ سوید تھوڑی دیر سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعی جو ہے آپ کا کلام مؤثر ہے اور آپ کا کلام بڑا ہی عمدہ ہے، یہ کہتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اتفاق سے مدینے سے آئے تھے، بنو خزرج کے تھے۔ بنو خزرج میں جاتے ہیں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ طائف کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو چند لوگوں کے نام ذکر کر رہا ہوں جو اسلام قبول کیے تھے، بغض نظر سے کہ کب قبول کیے تھے مکے کے باہر۔ تو بہت پرانا واقعہ تھا، تقریباً جو 7-8 بعثت نبوی کا تھا۔ تو واپس مدینہ جاتے ہیں، اتفاق سے مدینے میں جنگ بواس چھڑ جاتی ہے۔ ایک جنگ ہے جس کا نام جنگ بواس، یہ خزرج اور اوس کے درمیان چل رہی تھی، تقریباً 40 سال جنگ چلی، کئی لوگ کٹ کر مر گئے، کئی خونیں بہائی گئی، بے انتہا نقصان ہوا، لڑ کے دونوں قبائل تھک گئے، دونوں کے درمیان ایسی قسم برسی آئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، خالی لڑتے رہے تو کمائے گا تو، ایسی حالت ہو گئی۔ تو سوید جب واپس جاتے ہیں تو یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، تو اس میں قتل ہو جاتے ہیں۔
اس میں مقتولین میں ان کا شمار ہوتا ہے. سوید بن ثابت ایک دوسرے آدمی جو کیا تھے, وہ بھی مدینے والے تھے, جن کا نام تھا ایاس, جن کا نام تھا ایاس. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اسلام کا اعلان نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے چونکہ جنگ بوعاث چھڑ گئی تھی تو خزرج کے چند لوگ قریش کے پاس آتے ہیں تاکہ قریش ان کی مدد کر سکے, ان کے لوگ بھیجیں, اسلحہ بھیجیں, آرمی سے ان کی مدد کرے جنگ بوعاث میں. تو ایک بہت بڑی گروپ آئی تھی مدینہ کو, تو اس میں ایاس بھی تھے. جب یہ لوگ آئے, قریش کے سرداروں سے ان کی بات چیت ہوئی, تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, موقع کی غنیمت جان کر ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمیشہ رات میں ہوتی تھی, دن میں دعوت کرنا چھوڑ دیے, کیونکہ اختلافات اتنے ہو گئے تھے, لڑائی اتنی ہو گئی تھی کہ دن میں دعوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا. تو راتوں میں نکلتے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ کیسے دعوت کرنے کا انداز, راتوں میں نکلتے ہیں, اپنے ساتھ ابو بکر کو لیتے ہیں, کبھی 2-3 صحابہ ساتھ ہوتے ہیں, یہ چاروں نکل کر کیا کرتے ہیں, راتوں میں خاص طور پر حج کے موقع پر خیموں کے پاس گھومتے رہتے ہیں. جب بھی موقع ملے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں, جا کر دعوت کی بات سناتے ہیں. ایسے ہی کام کرنا چاہیے میرے دوست. دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع کی غنیمت جاننا, یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہیے. بار بار نہیں آتے موقع, جب بھی موقع ملے شروع ہو جائیں, حکمت کے ساتھ, جھگڑنے کے لیے نہیں, مارم توڑی کے لیے نہیں, زبان چلانے کے لیے نہیں. موقع ملے تو نرم سے اپنی بات پیش کر دیں. بس ایک آدمی غصے میں ہے, اس کے پاس جا کر آپ دعوت کا کام کریں, نہیں مانے گا. ایک آدمی آپ کو پسند نہیں کرتا, آپ زبان کھڑے نہیں پسند کرتا, تو آپ کیا کریں گے, کسی دوسرے کو لائیں گے. آپ نہیں کریں گے, کسی دوسرے کو لائیے. تو موقع کے لحاظ سے, محل کے لحاظ سے آپ کے دعوت کا اسلوب بدلانا یہ سنت نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی کرتے تھے. دن میں نہیں ہوا رات میں نکلیے, سڑکوں میں نہیں ہوا گھاٹیوں میں چڑھ گئے, دوسرے دن نہیں ہوئے حج کے موقع کا استعمال کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا. تو راتوں میں دعوت کیے. تو اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خزرج کے ٹولی کے پاس چلے جاتے ہیں, جا کر بیٹھ جاتے ہیں. پورے بیٹھے, یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر اب ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, توجہ ان کی کھینچنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, آپ لوگ جس مقصد سے آئے ہیں, آپ لوگ جس مقصد سے آئے ہیں, کیا میں آپ لوگوں کو اس مقصد سے بہت بڑی چیز دوں, ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے اس مقصد سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے. وہ لوگ بولتے ہیں بتائیے بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. میری دعوت یہ ہے کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کریں, اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیں. میری دعوت یہ ہے کہ تم لوگ زنا چھوڑ دیں. میری دعوت یہ ہے کہ تم لوگ بدکاری چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم نقاط بیان کرتے ہیں. تو پورے لوگ جو ہے بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں. اس میں جو ایاس تھے وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی بہترین بات بتا رہا, بڑی چوٹی کی بات بتا رہا. لیکن دوسرا آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ بدبخت اس کے لیے تھوڑی آئے ہم کو جنگ خزرج جو ہے جنگ بواس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ کیا بتا رہے ہیں, یہ تو نئی باتیں بتا رہے ہیں, ان سے جو کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کہہ کر پورے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. لیکن ایاس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. لیکن یہ اسلام کا اعلان نہیں کرتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچتے ہیں, جنگ کی لڑائی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. جب وہ وفات پا رہے تھے تو ان کی زبان میں الحمدللہ سبحان اللہ کے کلمات تھے. تو اسے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن موقع نہیں ملا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا, موقع نہیں ملا ان کو دینی تعلیمات حاصل کرنے کا. اس لیے انشاءاللہ مسلمان ہی, یہ جو ہے اکثر بیشتر علماء کی رائے. اس کے بعد جو مکے سے باہر اسلام قبول کیے ان میں سے اہم آدمی کون ہے, طفیل بن عمر الدوسی. طفیل بن عمر الدوسی. الدوس ایک جگہ ہے جو یمن کے قریب ہے. یہاں سے ایک آدمی آتے ہیں جن کا نام طفیل. یہ واقعی بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے بہترین شاعر بھی تھے اور زبان دانی میں ان کو بہت ہی رسوخ حاصل تھا. مکے میں داخل ہوتے ہیں, حج کا موقع تھا, پورے کے پورے قریش
ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ مکے آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کا نام محمد ہے، ہرگز تم لوگ ان کی بات نہیں سننا، اور خاص طور پر طفیل آپ ان کی بات نہیں سننا، کیونکہ جانتے تھے قریش ایک شاعر ہیں، ہو سکتا ہے زبان دانی کی وجہ سے ان کی بات سننے بیٹھ جائے اور ہدایت میں آ جائے، تو خاص طور پر طفیل کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہرگز ناقص ان کی بات مت سنیے، سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے تمہارے لیے، ہرگز ان کی بات مت سنیے۔ جب طفیل نے سنا کہ قریش کے لوگ بار بار یہی بات دہرا رہے ہیں، کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس حق ہو، یہ کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ میں ہرگز محمد کی بات نہیں سنوں گا، یہ کہہ کر مکے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کرتے ہیں کہ چند کپڑے لیتے ہیں رون کے اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہرگز میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ کعبے میں داخل ہوئے تو ان کو دور سے قرآن کی چند خوبصورت آیاتوں کی بو سنائی، اور کان میں چونکہ ہزار بھی آپ روک لیجئے کچھ نہ کچھ بات داخل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ بالکل بلاک کر دیں، نہیں ہوتا ہے، کان میں کچھ نہ کچھ داخل ہوتا ہی ہے۔ تو ہزار پوچھنے کے باوجود ان کے کان میں چند بہترین آیات پڑھتے ہیں، تو طفیل اپنے دل میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بات صحیح ہے کہ قریش روک رہے ہیں، اچھے نیت سے روک رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں بھی آخرکار شاعر ہوں، میں بھی آخرکار زبان دانی رکھتا ہوں، زبان کی اچھائی اور برائی پرکھ سکتا ہوں، میں کوئی کورا آدمی نہیں ہوں، کیوں نہیں میں اس بات سنوں، اگر حق ہے تو قبول کر لوں، اگر حق نہیں ہے تو آدمی کے صورت میں دے ماروں، بات آسان ہے، سمپل ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے کانوں سے رکاوٹیں نکالتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھا رہے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ سمجھاتے جاتے دارالارقم میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ بھی پیچھے سے داخل ہو جاتے ہیں، جب داخل ہو دیکھ رہے ہیں پورے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے ہیں، خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن پڑھ رہے ہیں، بار بار قرآن پڑھ رہے ہیں، تو طفیل کے دل کی پوری زنگ آلودیاں نکل جاتی ہیں، دل بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کی جو بات سنا، آپ کی جو بات ہے اس کے اندر جو پاکیزگی ہے، اس کے اندر جو دعوت ہے، اس سے میں غیر معمولی متاثر ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حلقے میں آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑی آسانی ہے، آپ کلمہ شہادت پڑھیے اور اسلام قبول کیجیے۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں تو دل کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، کہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگ بھی یہ قبول کریں گے، وہ بھی جو ہے میری بات سنتے ہیں، اور میں میرے قوم کا سردار ہوں، قبیلے کا بڑا ہوں، میں جو بھی کہوں گا بات مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جائیے، جا کر ان کے درمیان دعوت کا کام کیجیے، جائیے ان کو اسلام کی طرف بلائیے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو نشانیاں ہونی چاہیے، اگر وہ لوگ پوچھے تو بتا دوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ جائیں گے ان کے پاس تو آپ کا چہرہ چمکے گا، آپ کا چہرہ چمکے گا، منور ہو جائے گا، سب کے لوگ، سب کے چہرے پسماندہ ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نشانی کافی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ روشنی آپ کے بغل میں بھی ہوگی، آپ کے دائیں بھی ہوگی، آپ کے بائیں میں بھی ہوگی، یہ روشنی آپ کی کیا ہے، آپ کے لیے بہترین نشانی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بس ہے میرے لیے، یہ کہتے ہیں اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں، قبیلے والے دیکھتے ہیں ان کے پاس نور ہے، عجیب و قسم کا نور، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، تو آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کہتے ہیں کہ میں میری بیوی سے بات نہیں کروں گا، میرے بچوں سے بات نہیں کروں گا، میری ماں سے بات نہیں کروں گا، میرے باپ سے بات نہیں کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا۔ لوگ بولتے ہیں کیا ماجرا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ بولتے ہیں اسلام کیا چیز ہے، بتاتے ہیں کہ یہ سب اسلام قبول کر لیتے ہیں، گھر والے پورے اسلام قبول کر لیے، لیکن قوم والے مخالفت کیے، کئی دنوں کے دعوت کے باوجود اسلام قبول نہیں کیے۔ ایک مرتبہ مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں میرے قوم والوں کو بہت بلایا لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بدبخت ہیں، آپ ان لوگوں پر بدعا کیجیے، آپ ان لوگوں پر بدعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، بدعا کرنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اہدی دوسن وقتی بھی،
اے اللہ دوست کے لوگوں کو ایمان کے خزانے سے آراستہ کرنا اور ان لوگوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کے بعد طفیل سے کہتے ہیں آپ جائیے اور محنت کیجیے۔ طفیل آتے ہیں، پھر محنت میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ہجری آ جاتی ہے، اور 6 ہجری کے سال طفیل اپنے پورے قبیلے والوں کو لے کر آتے ہیں، پورے کے پورے مسلمان ہو جاتے ہیں، الحمدللہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو طفیل ایک ایسے آدمی تھے جو مکے میں اسلام قبول کیے، جو مکے والوں میں سے نہیں تھے، مکے سے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ یہ چند لوگ تھے جو مکے سے باہر تھے لیکن اسلام قبول کیے۔ ان لوگوں کے علاوہ مکے سے باہر اسلام قبول کرنے والے بہت کم تھے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ مطلب یہ واقعہ جو ہے جو بتایا میں، اس کے لیے کوئی سال تحدید نہیں ہے، بلکہ یہ چند لوگ تھے جو مکے سے باہر اسلام قبول کیے۔ اور ہماری بات کہاں رکی ہوئی تھی؟ 10 بعثت نبوی کے آخری میں جن اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں اور رات میں دعوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ 11 بعثت نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع آتا ہے، دعوت کرتے ہوئے بنو خزرج کے یہ خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دعوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عامر بن ساسا یہ قبیلے والے تھے، ان کے پاس داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر تقریر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر سنی جاتی ہے، سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے جس کا نام بحیرہ بن فراس، بڑا عقل مند آدمی تھا۔ اٹھ کر کہتا ہے کہ محمد آپ کی بات میں سمجھتا ہوں، میں قبول کر لوں تو ہم عرب میں حکومت کریں گے۔ آپ کی بات ایسی ہے، ایسی انقلاب انگیز بات ہے کہ میں اسے قبول کر لوں، معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ عرب میں حکومت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، یہ دعوت قبول کر لیجئے، عرب میں آپ کی حکومت ہوگی۔ تو اس کے بعد بحیرہ کہتا ہے، بحیرہ بن فراس، اچھا یہ بات مجھے بتائیے، اگر ہم یہ دعوت قبول کر لیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت قبول کریں گے تو بہت پریشانی آئی، تکلیف ہوئی، اچھا یہ دعوت ہم قبول کر لیے، کیا جب عرب کی زمین میں ہماری حکومت ہو جائے گی، یعنی آپ کی حکومت ہو جائے گی، آپ جانے کے بعد یہ حکومت کس کے پاس رہے گی؟ اگر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے قبیلے والوں کے پاس رہے گی تو ہم ابھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ حکومت، یہ زمین، یہ اللہ کی ہے، اس کی گارنٹی میں دے نہیں سکتا کہ یہ قبول کر لیں گے تو آپ میرے بعد اس زمین کے بادشاہ بن جائے، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت آپ کی ہوگی اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بحیرہ بن فراس کہتا ہے کہ میں اتنی تکلیفوں کے بعد اسلام قبول کروں، اور اس کے بعد کئی تکلیف آئیں گی، برداشت کرنا ہے، خون خرابہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود ہم کو زمین میں حکومت نہیں ملے تو کیا کر سکتے ہیں، میں سوچوں گا، یہ کہہ کر جو ہے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، ایک دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو کون تھے؟ جو بنو عبداللہ تھے۔ یہ لوگ جو ہے ایمن سے آئے تھے، ان کے قبیلے کا سردار کا نام عبداللہ تھا، جو گزر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا دادا، تمہارا جد اعلیٰ، اس کا نام عبداللہ تھا، بڑا ہی اچھا نام، واہ کتنا اچھا نام ہے، تعریف کرتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو قبیلے والے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنتے ہیں۔ تو دعوت کا اسلوب دیکھیے، سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ چند باتیں بول سکتے ہیں، حق بولے، جھوٹ نہیں، جی حق بولے۔ کسی بدصورت کو دیکھ کر آپ کیا خوبصورت ہیں بھائی بولے، یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے مسکا مار رہا ہے۔ حق بولے جی، جو بھی ان کے اندر خوبیاں ہو بیان کریں تو وہ آدمی آپ کے طرف متوجہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں ایک آدمی سے ملاقات کیا، چند باتیں بولا، اس کے بعد اس کا نام پوچھا، تو نام اس کا تھا حاذق۔ نام کیا تھا اس کا؟ حاذق۔ حاذق اچھا نام ہے، ماہر کو کہتے ہیں۔ تو میں اسے اس کی جو ہے نام کی تعریف کیا، بولا واہ اچھا نام ہے آپ کا۔ تو اس کے بعد سے جب بھی آدمی مجھے دیکھتا ہے ہنس کر سلام کرتا ہے، السلام علیکم جی۔ ایک گویا کہ جو ہے اس بات دل میں اتر گئی، لوگ پسند کرتے ہیں ان کی جو ہے چند تعریف کریں، حق میں حق بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ واقعی بہت اچھا نام ہے، تمہارا جو دادا تھا اس کا نام بہت اچھا ہے، اللہ کا بندہ، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو قبیلے والے پورے متوجہ ہو کر سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں، قبیلے والے بڑے غور سے سنتے ہیں۔
سن کر کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے. اب نہیں جی، انشاءاللہ ہم اسلام کے تعلق سے سوچیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اسلام قبول کریں گے. ہم اور آپ کو تو کیا کہیں گے جی یہ آدھا گھنٹہ بلاؤ جی، ابھی کیا جی سمجھ آتا پورا سمجھا دیا، ابھی کیا سمجھ آتا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، بولے ٹھیک ہے آپ کے لیے مہلت ہے، مہلت لے لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. ایک کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد بنو خزرج میں داخل ہوتے ہیں. بنو خزرج میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چہرے کھلے ہوئے ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں. تقریباً 6-7 لوگ تھے. پوچھے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے کہ ہم یثرب سے آئے ہیں. کون سے قبیلے کے آپ لوگ؟ بولے کہ خزرج. اچھا خزرج جو یہودیوں سے ان کا یہ جو ہے راست باز ہے. تو بولے کہ ہاں بالکل صحیح بتایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم تفصیل آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت کا نام سنے ایسی بات بتائے جو ان کو پسند آئے، ایسی بات بتائے جو ان کی دل کو لبھا لے، فوراً لوگ متوجہ ہو گئے. یہ سب دعوت کا اسلوب ہے میرے دوستوں. یہ دعوت میں اسلوب اہم چیز ہے. آپ کے پاس اسلوب نہیں ہے تو دعوت مت کیجیے، بات پر بات کر دیں گے آپ. طریقہ جو بولنا ہے بولیں، سامنے والے کے دل کو حربہ مت کریں. دل کو ٹھیس پہنچانے کی بات، تان کی بات، لان کی بات، اس کے جو ہے قبیلے میں لان تان کرنا، اس کے چہرے میں لان تان کرنا، جی اسے بیکار کہنا، بیوقوف کہنا، یہ سب نہیں ہونا. باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ اپنی بات پیش کریں. آپ وہ بات پیش کر دینے کے بعد اس پر عمل کر کر اسے دکھائیں. دیکھو بھائی جو بات بتایا ہمیں اس پر میں عمل کرتا ہوں. صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ عمل کی بات ہے. یہ بہت ضروری ہے. اسلوب بہت ضروری ہے دعوت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بڑی خوش اسلوبی عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی اس دعوت کو سارے دنیا میں پھیلائے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.